ویلکم بیک راضی. بریک سے پہلے ڈاکٹر مصدق ملک کی گفتگو سنی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زبردست معاہدہ ہوا. اب امریکہ پاکستان میں آ کے آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن میں پاکستان کی مدد کرے گا. اور آج تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے, نام لیے بغیر, بٹ ہی واز ریفرنگ ٹو پاکستان کہ انڈیا کو آپ پھر تیل جو ہیں وہ ایکسپورٹ کریں گے. کتنی ریئلسٹک ہیں یہ ساری چیزیں؟ سینیٹر سلیم مانڈوی والد صاحب, بڑی گرپ ہے ان کی ان تمام معاملات پر, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. مانڈوی والد صاحب, حکومت تو سیلیبریٹ کر رہی ہے, تجارتی معاہدہ ہوا, لیکن اوور آل ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, جو ٹیرف کے معاملات ہیں, پھر پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر کی ایکسپلوریشن کی وہ جو بات کر رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ عادل صاحب, پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی معاہدہ نہیں. اچھا. ٹرمپ صاحب جب آئے نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ ہر ملک میرے پہ زیادہ ٹیرف لگائے اور میرے سے کم ٹیرف. تو انہوں نے کہا کہ سارے ٹیرف کو آپ ریویو کریں. صحیح. چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, جی, برازیل ہے, جو بھی یورپ ہے, یہ ہے جو بھی. مطلب انہوں نے کہا what he was trying to say کہ every country is taking United States for a ride. اور وہ اس طریقے سے کہ مجھے جہاں 25% ٹیرف ملتا ہے ان کو میں 10% دیتا ہوں, جہاں مجھے 50% ملتا ہے وہاں ان کو بھی میں 10% دیتا ہوں. تو یہ کس قسم کا ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ملکوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹاسک دیا کہ جی آپ ایکول بیسس پہ, اور اگر ایکول نہیں تو ریشنل کریں ٹیرف کو بٹوین دا کنٹری اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو پاکستان بھی آبویسلی سیم سچویشن میں تھا. تو ہم نے کیونکہ آفٹر یورپین یونین, پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا, اس کے بعد جب یورپین یونین بن گئی اور ایکسپینڈ ہو گئی تو یورپین یونین ہمارا بڑا ٹریڈ پارٹنر بن گیا یونائٹڈ اسٹیٹس سے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس نمبر 2 پہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں آپ کو فردر کنسیشن دینے کے لیے ٹیرف پہ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, مگر آپ بھی ریسیپروکیٹ کریں, آپ بھی ہمیں اف ناٹ دا سیم ہمیں بہتر ٹیرف دیں. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی جب وہ بنی ٹوک اوور ایز پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور ہم نے جا کے ان سے ڈسکشن کی, کیونکہ فائنانس منسٹر سے جانے سے پہلے میری ملاقات ہوئی, بجٹ کے دوران بھی ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ایکول ٹریٹمنٹ دیں اور ان سے ٹیرف دوبارہ نیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو سر میں مانڈوی والد صاحب, جو آج ہوا جس میں آبویسلی ٹیرف کی بھی بات ہوئی, لیکن وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کرپٹو میں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو کتنا پازیٹیو لیا جائے؟ دیکھیں, ٹیرف از سم تھنگ ڈفرنٹ, انویسٹمنٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. جی, انویسٹمنٹ کی بات اور انویسٹمنٹ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ انویسٹمنٹ بیس پہ ہوگی, اس سے ٹیرف کا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. تو ان دونوں چیزوں کا کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ٹیرف اگر ہم نے اچیو کر لیا ان کے ساتھ, جو مجھے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا, ہماری ایکسپورٹ کو کوئی نقصان ہوگا گوئنگ ان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیرف کم کرنے سے شاید ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کمپنیز شاید ہمارے یہاں ٹریڈ زیادہ کریں, جو کہ ابھی نہیں کر رہی ٹیرف کی وجہ سے. تو ایک تو یہ اچیومنٹ ہماری ہو گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹیرف سیٹل کر لیا اور اس ٹیرف سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہونا. اب آ گئی انویسٹمنٹ کی بات. انویسٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ہم بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ 10 سال پہلے ہم نے انویسٹمنٹ ٹریٹی کرنے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ہو سکی انویسٹمنٹ ٹریٹی, اور اس سے بھی انویسٹمنٹ لنک تھی, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ٹریٹی اگر 2010 میں 2011 میں ہو جاتی تو اس کے تھرو بھی
کافی انویسٹمنٹ کمپنیز دیکھتی پاکستان کو اور انٹرسٹ لیتی اور انویسٹمنٹ کرتی. اب وہ جب انویسٹمنٹ ٹریٹی نہیں فائنل ہو سکی تو اس میں گیپ آ گیا. اور انویسٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے آپ کو کوئی اگریمنٹ نہیں چاہیے. دیکھیں پاکستان جس ملک کے ساتھ بھی ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں, ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس 1960 سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان میں انویسٹ کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو انویسٹمنٹ ہے اگر وہ فائنلائز ہوتی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنی آتی ہیں اور یہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, دے آر ویلکم, دے ور آلویز ویلکم. تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ تو کوئی بھی کمپنی اگر کرے گی تو وہ اپنا انویسٹمنٹ ماڈل دیکھے گی, اپنے ریسورسز دیکھے گی پاکستان میں کیا اویلیبل ہیں, اور وہ آ کے انویسٹمنٹ کرے گی فار ریٹرنز بیٹر دین یونائٹڈ اسٹیٹس اور بیٹر دین ادر کنٹریز دیٹ دے آر انویسٹنگ ان. اچھا سر, دوسرا یہ بتائے گا, یہ جو سرویز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر پاکستان میں ہیں, لیکن اوبویسلی وہ تلاش کرنے پڑیں گے, جس پر ڈاکٹر مصدق نے تفصیلی گفتگو کی کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی جیسے دعوے نہیں کر رہے کہ سمندر میں اتنی ایکسپلوریشن ہو گئی ہے اور ملک یہ ہو گیا اور آخر میں نکلا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا مصداق. جی سر, آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب نے ایک دن بڑا زبردست دعوے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے اب ہم سفیشینٹ ہو جائیں گے اور ہم آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک ENI کمپنی ہوتی تھی جس نے آف شور ایکسپلوریشن کی اور ان کی ایکسپلوریشن فیل ہو گئی. صحیح. ان کو دے کوڈ ناٹ اسٹرائک اینی آئل آف شور. آف شور آئل ضرور ہے, ہمیں یہ 10 لوگوں نے بتایا ہے, مگر دیکھیں یہ آف شور آئل ایکسپلوریشن بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے اور بڑا رسکی کام ہے اور بڑا کاسٹلی کام ہے. تو جو بھی آئے گا انہوں نے بھی کوئی تقریباً $20-30 ملین اس وقت مجھے یاد ہے خرچ کیے اور وہ سارے ضائع ہو گئے. تو ایکسپلوریشن آف شور جو ہے وہ ڈیفیکلٹ کام ہے. اگر کوئی آئے گا اتنا بڑا رسک لے گا اور اگر وہ اسٹرائک کر جاتا ہے تو اسٹرائک اگر ہو جاتا ہے آئل یا گیس تو اٹ از اے ون ون سچویشن. اگر اسٹرائک نہیں ہوتا تو وہ جتنی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایکسپلوریشن میں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے آف شور ایکسپلوریشن کا. ہم تو بڑے دعوے کر دیتے ہیں مگر نہ ہم نے وہ ایکسپلوریشن کرنی ہے نہ ہمارے میں کیپیسٹی ہے. تو وہ فورن کمپنیز نے ہی آ کے کرنی ہے, چاہے وہ امریکنز ہوں, چاہے وہ یورپینز ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, جو بھی ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کمپنیز ہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ وہ کب آئیں گی, کہاں ایکسپلوریشن کریں گی, اور اللہ کرے کہ کوئی کسی کی ایکسپلوریشن سکسیسفل ہو اور آئل اور گیس آف شور پاکستان میں نکلے. چلے, سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لبے لباب یہ تھا کہ آف شور ایکسپلوریشن کافی مہنگی بھی ہے اور اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ کوئی ایکسپلوریشن نہ ہو, لیکن دعا گو ہوں گے کہ ایکسپلوریشن ہو جائے. وقت تو چاہتا ہے بریک کا ناظرین, جس کے بعد آپ کو فرانس لیے چلے گا.